گواہی دے رہا ہے اپنی زبان حال سے کہ میرا خالق، اس کی قدرت مطلق ہے، اومنی پوٹنٹ، علی کل شیء قدیر، اومنیشینٹ، بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا، اومنی پریزنٹ، ہر جگہ موجود، ہوا معکم اینما کنتم، اور اس کے نہ علم میں کمی ہے، نہ اس کی حکمت میں کمی ہے، نہ اس کے اختیار میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی قوت میں کوئی کمی ہے، ہر اعتبار سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوق سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے. یہ ہے تسبیح. اور ایک بات نوٹ کیجئے خدا کے لیے، اس کے بعد سے لے کے آج تک انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام ہے. اس نظام میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. آج کا نظام کیا ہے؟ جو آپ کی حکومت طے کرنے کے نصاب کو پڑھایا جائے گا، آپ تو مجبور ہے. یو واش یور ہینڈز آف یور سن. آپ داخل کر دیجیے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو جو پڑھائے گی وہ پڑھے گا. کون بنائے گی؟ ان کے کریکلم کون بنائیں گے؟ ان کی کون نصاب بنائیں گے؟ اب جو دھویا جا رہا ہے ہمارے نصاب کو تقریباً پورے عالم اسلام میں سب سے بڑھ کر سعودی عرب میں اسلام کی باتیں نکالو، اور یہ تحریک پاکستان نکالو تم اپنے کورسز سے. ریڈ ہسٹری ایز ہسٹری، نہیں کسی آئیڈیالوجی کے حوالے سے مت پڑھو. یہ سارا کیا کریں ہم؟ کہاں لے جائیں بچوں کو؟ گھروں میں مت کر دیں. آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، بچہ کہیں باہر جا کے دیکھیں گے. اب پٹواری کی دکان پر دیکھے گا، دودھ والے کی دکان پر دیکھے گا، پڑوسی کے گھر چلا جائے گا. یو کانٹ ڈو اٹ. مجبوری. جب تک نظام نہ بدلو، جو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں، جس نظام میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف دولت کے انبار ہیں، گلچھرے ہیں، عیاشیاں ہیں، عیش ہے، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، محل ہیں، اور ایک طرف بھوک ہے، فاقہ ہے. اور بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، انسان کی حیثیت مال برداری کی اونٹ سے زیادہ نہیں رہتی. وہ انسان رہتے نہیں. صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی محنت جو کر رہا ہے، اور پھر بھی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں چل رہی. آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے دوڑ لگائے گا رات کو کھڑے ہوگا؟ خود حضور نے فرمایا قاد الفقر یکون کفرا. فقر جو ہے وہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو. یہ فقر نہیں ہے جو خودکشیاں کروا رہا ہے، یہ فقر ہے کہ نہیں؟ ماں اپنے 3 بچی اس پہ اٹھا کر اور ریل کے انجن کے سامنے پہنچتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے. ایک تلوار 2 دھاری، ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی ہے. اگر ڈسٹریبیوشن آف دی ویلتھ کا نظام غلط ہے، ایک طرف انبار ہوں گے دولت، نتیجہ کیا نکلے گا؟ عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچھرے ہوں گے، سب کچھ ہوگا کہ نہیں؟ ادھر بھی کاٹ رہا، اخلاقی طور پر کاٹتی ہے. ادھر بھوک ہے، فاقہ ہے، تو دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا. تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. کہاں خدا، کہاں آخرت، کہاں قرآن، کہاں کی فکر اس کو بیچارے کو. وہ تو بار برداری کا اونٹ ہے، کونوں کا بیل ہے، نتیجہ ہوتا ہے. مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے، اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں. مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دے. جسمانی نہیں. آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا. آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا. البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دیں، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا. ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفل ہے، یہ سب بدعات ہیں، اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں. حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے. اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے، اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے، یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے. اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں. وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی. لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یہ قرآن میں مل جائے. اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہتے ہیں، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی جو ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آپ کی لپٹ آئے. دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ جس کو درجے، پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا. وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا. اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے. یہ تو ہے شرک. شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی. اس
پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے. عزت دی اللہ نے دی. اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. حقیقت ہم جی نہیں رہے بلکہ زندگی ہمیں گھسیٹ کر لے کر جا رہی ہے. یہ جیسے کہ اگلی رکوع میں آئے گا کہ ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہو، فمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اوندے منہ گھسٹ رہے ہیں کچھ لوگ، صرف اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہے ہیں. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ڈال دیا تو زندگی کی گاڑی چلی جا رہی ہے. وہ خود جی نہیں رہے. یہ زندگی برائے زندگی ہے، جبکہ زندگی در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے. کوئی آدرش ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آئیڈیل ہو، کوئی آپ کا مقصود و مطلوب ہو، تب زندگی ہے. تو ایک ہے زندگی بسر کرنا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے. حقیقت میں زندگی بسر کرتی ہے اکثر و بیشتر لوگوں کو، وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی. بہرحال یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یا وہ زندگی جو ہمیں اس وقت گزار رہی ہے، بسر کر رہی ہے، اس کی فائدہ کیا ہے؟ یہ ہے جو دوسرا ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. انتہائی اہم ہے کہ یہ در حقیقت ایک امتحانی وقفہ، اس میں ٹیسٹنگ پیریڈ اس کو شمار کیجئے. امتحان جیسے ایک 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، میں بات یہ کہا کرتا ہوں 3 گھنٹے کا امتحان، چونکہ ہر ایک شخص اس سے واقف ہے. یہ ایک 30 سال کا امتحان، فرق کچھ نہیں ہے. یہ تو کوانٹیٹیٹو معاملہ ہے، کوالٹیٹیو کوئی فرق نہیں ہے. 3 گھنٹے کا امتحان، 30 سال کا امتحان. 30 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے عمر کتنی بھی ہو، میں عرض کر چکا ہوں کہ پروڈکٹیو پیریڈ جو ہے انسان کی زندگی کا، جس میں وہ کچھ بناتا ہے یا بگاڑتا ہے، وہ در حقیقت وہ 30 سال کے لگ بھگ بنتے ہیں. 30 نہیں 40 سال ہو جائیں گے، اللہ خیر. تو یہ اس کا امتحان ہے. یہ بہت اہم بات ہے قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو سمجھنے کے لیے. پوری زندگی انسان کی اس امتحان ہی سے عبارت ہے. میں نے ایک مضمون لکھا تھا حج کی حقیقت پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے میں نے امتحانی مراحل گنوائے. پہلا امتحان انسان کا اس کے شعور کا ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے یا نہیں. اسی عالم محسوسات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، یا یہ کہ اس سے اوپر ابھرتا ہے اور وہ کھول آنکھ کبھی دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ان آیات الہیہ کے ذریعے سے اگر وہ معرفت حاصل کرتا ہے اللہ کی تو پہلے امتحان میں پاس ہو گیا. اور اگر وہ اسی میں گم ہو کر رہ گیا، صرف حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتا رہا اور حیوانوں کا سا سننا سنتا رہا، تو گویا کہ وہ ناکام ہوا. وہ تو ضل ضلالا بعیدا، جس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں وہ تو پہلے ہی امتحان میں فیل. اب جس نے پہچان لیا، اب اس کے بعد استقامت کا امتحان آئے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اب عمل کا امتحان شروع ہوگا. اللہ کا حکم ہے اس کو مانو، اللہ نے روکا ہے رکو. پھر اللہ تو تمہارے لیے ایک سے ایک چیلنج نیا لائے گا. پرائمری کا امتحان پاس کر لو گے تو مڈل ہے، پھر میٹرک ہے، پھر آگے چلے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان، باپ نے گھر سے نکالا، واہجرنی ملیہ قال سلام علیک. وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہے. پہلا امتحان جو ہے عمل کا پاس کیا ہے کہ وہ باپ نے گھر سے نکال دیا. اس کے بعد اس سے بڑا امتحان، اب وہ نمرود کے دربار میں پیشی ہو رہی ہے، لیکن ان کا صبر، ثبات، استقامت، ان کا عزم، ان کا حوصلہ قائم ہے. اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے جو مجادلہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ تم اگر خدائی کے مدعی ہو تو اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا، مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر. تیسرا امتحان، ڈال دو اس کو آگ میں، اس کو جلا دو. بہت بڑا الاؤ بنا دیا گیا اور کھڑا کر دیا گیا. اب بھی آخری موقع ہے، بعد آ جاؤ، رجوع کر لو. یہ امتحان کامیاب ہوئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام. چوتھا امتحان، انی مہاجر الی ربی سیہدین. گھر بار وطن کو چھوڑ کر بالکل سمجھیے ولڈرنس نکل گئے ہیں. اس لیے کہ اس وقت کی دنیا کا تصور کیجئے، آج سے 4-4.5 ہزار سال قبل کی دنیا. کہاں معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا حالات ہوں گے، کہاں پر ہمیں کوئی ہوٹل بنے ہوئے ملیں گے یا سرائیں ملیں گی، لیکن نکل گئے. پھر پوری زندگی مہاجرت میں ہے، آج یہاں ہے کل وہاں ہے. اور آخری امتحان جس پر کہ میں نے الفاظ لکھے ہیں کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ممتحن پکار اٹھے کہ وہی امتحان واقعتاً بڑا کڑا تھا. وہ جو فرمایا گیا ہے کہ اب اپنے بیٹے کو 100 برس کا بوڑھا، جس نے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا، اور اب وہ بیٹا 13 برس کا ہوا ہے. فلما بلغ معہ السعی، جبکہ وہ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا ہے، جبکہ بازو بن گیا ہے بوڑھے باپ کا. اور اچھے الفاظ وہاں پر میرے قلم سے اس وقت نکل گئے کہ وہ بوڑھا باپ دیکھ دیکھ کر جی رہا ہوگا، بیٹے کو جوان ہوتا دیکھ رہا ہے. میرے مشن کا علم بردار، میرے کام کو آگے لے کر چلنے والا، میرے دست و بازو بننے والا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، ولی عطا فرمایا ہے، ساتھی عطا فرمایا ہے. آخری امتحان جو ہے ممتحن کے ترکش امتحان میں ایک تیر باقی تھا، اور وہ سب سے زیادہ کاری تیر. جب اس میں کامیاب ہوئے ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. اور اس میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین. کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم، تم نے سب پاس کر. یہ حضرت ابراہیم کی شخصیت اس اعتبار سے کہ پوری زندگی مسلسل امتحان کی زندگی. یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت میں اس کو سمو لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یاد کرو جب کہ اللہ نے امتحان لیا، ابتلا کیا، آزمایا ابراہیم کو بڑے بڑے امتحانات میں. کلمات اس لیے کہ یہ تفخیم کے لیے ہے، تنکیر نکرہ کا لفظ. بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا، اور جب وہ تمام میں پورا اترا تب کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنا رہا.
اس مقام پر فائز ہونے کے لیے وہ تمام ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنے پڑے حضرت ابراہیم کو علیہ السلام. تو در حقیقت پوری زندگی امتحان. یہی امتحان ہے کہ جو اب آپ پر دنیا کی جو کیفیات عدلتی بدلتی رہتی ہیں، کبھی فراخی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی مفلسی ہے، کبھی تمنگری ہے، کبھی حالت خوف ہے، کبھی حالت امن ہے، کبھی اللہ نے چھپر پھاڑ کر کچھ دے دیا ہے، اور کبھی اچانک دو کچھ چھین لیا. یہ سب کیا ہے؟ امتحان ہے. چنانچہ سورۃ الفجر کے اندر جو مضمون آیا ہے